ویلکم ٹو آڈیو بکس ان درس نظامی۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، شرح کا نام ہے روضۃ الصالحین۔ مختصر تذکرہ مصنفین صحاح ستہ۔ مصنفین صحاح ستہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ اس لیے ضروری سمجھا گیا کیونکہ ریاض الصالحین میں انہی حضرات کی روایات ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم بن مغیرہ۔ آپ کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا ایمان جوفی کے ہاتھ مشرف باسلام ہوئے۔ ولادت 13 شوال 1904 ہجری کو جمعے کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے۔ حالات: آپ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں سے خدا تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرما دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی حدیثیں یاد کرنے کا شوق تھا۔ 16 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی تمام کتابوں کو یاد کر لیا۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے بھائی احمد بن اسماعیل کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد والدہ اور بھائی واپس آ گئے مگر آپ حجاز مقدس میں حدیث پڑھنے کے لیے رک گئے۔ پھر آپ نے مکہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر، واسط، الجزائر، شام، بلخ، ہرات اور نیشاپور وغیرہ کا سفر کیا۔ خواب اور بخاری شریف کی تصنیف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ آپ کے جسد اطہر پر مکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں مگر امام بخاری ان مکھیوں کو اڑا دیتے ہیں۔ ان کی تعبیر یوں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صحیح بخاری لکھوائی۔ آپ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے 16 برس کی محنت شاقہ کے ساتھ تصنیف فرمائی۔ بخاری میں کل احادیث 9082 ہیں۔ اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو 2761 ہیں۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لکھتے تھے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 90,000 ہے۔ وفات 62 برس کی عمر میں شب شنبہ عید الفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت 256 ہجری میں وفات پائی اور خرطنگ نامی گاؤں میں جو سمرقند سے 10 میل کے فاصلے پر ہے وہاں مدفون ہوئے۔ ارباب چمن مجھ کو بہت یاد کریں گے، ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے۔ نمبر 2، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ نام مسلم، کنیت ابو الحسین، والد کا نام حجاج تھا اور لقب عساکر الدین ہے۔ بنی خوشیر قبیلے کی نسبت کی وجہ سے خوشیری کہلاتے ہیں۔ نیشاپور کے رہنے والے ہیں جو خراسان کا بہت ہی خوبصورت اور مردم خیز شہر ہے۔ ولادت 202 ہجری میں یا 204 ہجری میں، بعض نے 206 ہجری کہا ہے۔ 12 سال کی عمر سے احادیث کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ طلب حدیث کے لیے عراق، حجاز، شام، بصرہ اور مصر وغیرہ کا سفر کیا۔ اساتذہ: آپ کے استادوں میں سے امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مسلمہ وغیرہ۔ آپ کے شاگردوں میں امام ترمذی اور ابوبکر بن خزیمہ وغیرہ شامل ہیں۔ 3 لاکھ احادیث امام مسلم کو ازبر تھی۔ وفات 55 سال کی عمر میں 25 رجب المرجب 261 ہجری کو انتقال ہوا اور نیشاپور کے محلے نصیر آباد میں مدفون ہوئے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں مکررات کے بعد 4000 حدیثیں جمع کی ہیں۔ لاش پہ عبرت یہ کہتی ہے امیر آئے تھے دنیا میں اس دن کے لیے۔ نمبر 3، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ نام اور ولادت: آپ کا نام محمد، کنیت ابو عیسیٰ، بوغ جو شہر ترمذ سے 6 کوس کے فاصلے پر ہے، وہاں 209 ہجری میں 17 رجب کو پیدا ہوئے۔ اساتذہ: آپ نے امام بخاری اور مسلم جیسے قابل قدر اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم حدیث کے حصول کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ عام زندگی: آپ اپنے دور کے بے مثال عابد اور زاہد تھے۔ شب بیداری اور خوف الہی سے گریہ و زاری کے سبب سے پہلے آنکھوں میں آشوب چشم ہوا، پھر بینائی جاتی رہی۔ وفات 27 رجب شب دوشنبہ 279 کو انتقال ہوا اور ترمذ میں مدفون ہوئے۔ نمبر 4، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ نام سلیمان، والد کا نام اشعث بن شداد بن عامر ہے۔ ولادت 202 ہجری کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔ عام زندگی: آپ نے بھی حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پھر اپنے زمانے کے یکتا محدث بن گئے۔ آپ کے اساتذہ میں ہزاروں محدثین ہیں، پھر عمر بھر آپ حدیث کا درس دیتے رہے، اس لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ ان کے شاگردوں میں امام ترمذی اور امام نسائی جیسے محدث ہیں۔
بغداد کے ایک بڑے عالم سہل بن عبداللہ تستری ایک دن امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی زبان باہر نکالیے۔ انہوں نے زبان باہر نکالی تو انہوں نے ان کی زبان کو بوسہ دیا اور کہا کہ اس زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ وفات 27 سال کی عمر میں 14 شوال 275 بصرہ ہی میں انتقال ہوا۔ تعداد روایت: امام ابو داؤد کو 5 لاکھ احادیث یاد تھیں، جن میں سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں 4800 احادیث کو جمع کیا ہے۔ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، رخصت بزم جہاں سوئے وطن جاتا ہوں میں۔ نمبر 5، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ نام: احمد۔ آپ خراسان کے علاقے نسا کے رہنے والے تھے، اس لیے نسائی کہتے ہیں۔ ولادت: 214 ہجری کو پیدا ہوئے۔ عام زندگی: آپ نہایت عابد اور زاہد آدمی تھے۔ صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ متعدد مرتبہ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے۔ امراء اور سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ایسے لوگوں کی ملاقاتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے۔ وفات: آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان کیے، جس پر خارجیوں نے اتنا مارا کہ اسی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو صفا اور مروہ کے درمیان دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات 13 صفر 303 ہجری میں ہوئی۔ بقول شاعر: ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ نمبر 6، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ نام: محمد۔ کنیت: ابو عبداللہ۔ رباعی قزوینی نسبت ہے، مگر عام طور سے ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے۔ ولادت: آپ ایران کے شہر قزوین میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عام زندگی: علم حدیث کے حصول کے لیے حجاز، عراق، شام، خراسان، بصرہ، کوفہ، بغداد، دمشق وغیرہ کا سفر کیا۔ پھر عمر بھر علم حدیث کے درس و تدریس کا مشغلہ رہا اور بلند پایہ محدثین میں شمار ہوا۔ وفات: 21 رمضان 273 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ محمد بن علی قزمان اور ابراہیم بن دینار وراق، دو بزرگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے بھائی ابو بکر اور عبداللہ اور آپ کے فرزند عبداللہ نے آپ کو قبر میں اتارا۔ تعداد روایت: 1500 ابواب میں 4000 روایت کو اس کی مناسبت سے بیان فرمایا۔ نمبر 7، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات۔ حقیقت میں زمانے میں وہی خوش تقدیر، نام مرنے پہ بھی مٹتا نہیں جن کا زنہار۔ نام: عبداللہ۔ کنیت: ابو عبداللہ۔ والد کا نام عبد الرحمن دارمی ہے۔ ولادت: سمرقند میں 181 ہجری میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ: بنی تمیم میں ایک خاندان دارم بن مالک بن حنظلہ کی طرف نسبت کی وجہ سے دارمی کہلاتے ہیں۔ وفات: 255 ہجری میں 74 سال کی عمر میں ہوئی۔